الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين کہہ دیجئے کیا بے شک تم البتہ کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں وتجعلون له اندادا اور تم اس کے شریک بناتے ہو ذالک رب العالمین وہ تو رب العالمین ہے رب العالمین تو وہ ہے جو یہ کام کرے جو زمین کو پیدا کرے جو آسمان کو پیدا کرے جو بڑے بڑے کام کرے جس کی بڑی بڑی قدرتیں ہوں رب تو وہ ہوتا ہے معبود تو وہ ہوتا ہے عبادت کے لائق تو وہ ہوتا ہے تم نے اللہ کے ساتھ کن کن لوگوں کو شریک بنا دیا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے نہ آسمان نہ زمین نہ بادل نہ دن نہ رات نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ پہاڑ نہ سمندر نہ درخت نہ جانور اور نہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مکھی مچھر چونٹی ذرہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اصل خالق تو اللہ رب العالمین ہے جب وہ خالق ہے جب وہ رب ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے تو تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں اور تم اس کے شریک بناتے ہو ذالک رب العالمین وہ تو رب العالمین ہے اس کے شریک بناتے ہو اس کا شریک بھی رب العالمین ہے اگر وہ رب العالمین نہیں ہے وہ مخلوق ہے شریک تو پھر تم اللہ رب العالمین کو اس کے برابر کر دو گے تو رب العالمین کی توہین ہوگی کہ رب العالمین اپنی مخلوق کے برابر ہو جائے وہ اپنی مخلوق کے شریک ہو جائے تو یہ بہت توہین ہے اللہ رب العالمین کی وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا اور اس نے کر دیے اس میں اس زمین میں جس کو اس نے 2 دن میں بنایا اس میں کر دیے رواسیہ گاڑی ہوئی چیزیں پہاڑ من فوقہا اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑے وبارک فیہا اور اس زمین میں برکت دی وقدر فیہا اقواتہا اور مقدر کی اس زمین میں کھانے پینے کی چیزیں انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے فی 4 ایام 4 دنوں میں سواء للسائلین برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے جو سوال کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا جواب ہے کہ سارے کام اللہ رب العالمین نے کیے ہیں زمین کو پیدا کرنے والا وہ زمین کے اندر پہاڑ گاڑنے والا برکت دینے والا کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرنے والا یہ سارے کام کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اب یہ زمین کی بات ہوئی تو اب زمین کتنے دنوں میں بنی مکمل زمین 2 دنوں میں بنی پہلی آیت میں ہے اور دوسری آیت میں ہے کہ پہاڑ گاڑے اللہ نے اور برکت دی زمین میں اور زمین میں اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں مقدر کی 4 دنوں میں اب اگر یہ 4 دن الگ کر لیں اور یہ 2 دن الگ کر لیں تو ٹوٹل کتنے دن بن جائیں گے زمین کے لیے 6 دن حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بار بار کہتے ہیں کہ صرف زمین 6 دنوں میں بنی نہیں بنی آسمان و زمین دونوں 6 دنوں میں بنے اب کوئی بندہ کہ نہیں جی زمین 6 دنوں میں بنی ہے زمین کے ساتھ ساتھ ہی آسمان بھی بن رہا تھا نہیں اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف تو یہ آسمان کا معاملہ اس کے بعد ہے الگ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے جی مستوبہ السلام علیکم
السلام وعلیکم علیکم۔ السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ جو یہاں پر سائلین ہے، اس سے مراد سوال سے مراد مانگنا ہے یا پھر سوال سے مراد اعتراض کرنا ہے؟ سوال سے مراد؟ سوال، جی اعتراض کرنا یا پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے معنی میں ہے یہ؟ نہیں نہیں، جو سوال ہے جن کو دیکھیں، انسان بڑا کیوریس ہوتا ہے کائنات کے بارے میں، اسے پتہ لگے زمین کتنے دنوں میں بنی، آسمان کتنے دنوں میں بنا، اور انسان مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں، تو یہ جوابات قرآن دیتا ہے، اللہ رب العالمین دیتے ہیں، جتنا اللہ مناسب سمجھتے ہیں اللہ اتنا جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے وہ جو اس قسم کے سوالات انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان سوالات کا جواب دیا ہے۔ یہاں کوئی مانگنے والوں کی، ہاتھ پھیلانے والوں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں تو زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کے بارے میں جو ذہنوں میں سوالات ابھرتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، واللہ عالم۔ تو اب یہاں سے لگتا ہے کہ 2 دن میں زمین بنی اور 4 دن میں زمین کے اندر باقی کام ہوئے تو یہ ٹوٹل 6 دن بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو اصل میں شروع میں 2 دن کا ذکر ہے، اور آخر میں اگلی آیت میں پہاڑوں کا اور برکت دینے کا اور اس میں قوت وغیرہ مقدر کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں 4 دنوں کا ذکر ہے، یہ 4 دن الگ نہیں ہے 2 دنوں سے، یہ 2 دن ملا کر، یہ 4 دن پچھلے 2 دن ملا کر ہیں۔ جب یہ پچھلے 2 دن ملا کر ہیں تو گویا کہ 2 دنوں میں زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اور گویا کہ یہ جو وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، جو پہاڑ گاڑے گئے ہیں اوپر سے، برکت دی گئی ہے، اور اس میں جو اقوات پیدا کی گئی ہیں انسانوں جانوروں کے لیے کھانے کی چیزیں، یہ 2 دنوں میں ہوئی ہیں، 4 دنوں میں نہیں ہوئی۔ تو یہاں 4 دن کیوں لکھا ہے؟ یہ ٹوٹل یہ 4 دن بنتے ہیں، پچھلی آیت والے 2 دن ملا کر، اور یہ کام 2 دنوں میں ہوئے ہیں، یہ 2 دن ملا کر یہ گویا کہ ٹوٹل 4 دن ہے۔ آپ اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ فی تمام اربعۃ ایام، یہاں فی اربعۃ ایام سے مراد ہے کہ پچھلا کام اور یہ کام ملا کر ٹوٹل 4 دنوں میں ہوا ہے۔ پچھلا کام کون سا؟ وہ جو پچھلی آیت میں ہے، وہ 2 دن ملا کر، اور یہ کام 2 دنوں میں ملا کر ٹوٹل یہ 4 دن میں ہوا ہے۔ واضح ہے؟ تو گویا کہ زمین اور زمین کے اوپر جو باقی کام ہیں یہ مل ملا کر 4 دن میں ہیں، 2 دن میں زمین کی سمپل تخلیق اور 2 دن میں باقی معاملات، تو یہ ٹوٹل 4 دن بنتے ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، دھواں کہہ لیں، بات کہتے ہیں ایسے گیسیں، واللہ عالم، یہاں دھواں کا لفظ ہے، اور وہ دھواں تھا۔ فقال اللہ، تو اللہ نے کہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ آسمان کے لیے، وللارض، اور زمین، زمین پہلے بن چکی تھی، زمین کے لیے بھی کہا، اور اب آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے، آسمان کو اور زمین دونوں کو کہا، ایتی یا طوعا او کرہا، تم دونوں آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تم دونوں آ جاؤ، یعنی جیسے اللہ نے ان کو پیدا کرنا چاہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جیسے میں کہوں ویسا ہی ہوگا، تم میرے بات مانو گے کہ نہیں مانو گے، خوشی سے جو میں چاہوں گا، جو میں تمہیں حکم دوں گا، جو تمہیں کردار دوں گا تم وہ اپناؤ گے، اپنے کام اپناؤ گے، یہ نہ خوشی سے، خوشی سے کرو تو تب بھی کرنا ہوگا، تب بھی کرو گے، نہ خوشی سے کرو، مجبوری سے کرو، کرنا تو پھر بھی پڑے گا، اختیار کوئی نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ نے انسان اور جنوں کو دیا ہے، باقی لوگوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ آ جاؤ تم دونوں، خوشی سے آتے ہو تو پھر بھی آؤ، اگر باب نے مجبوری آتے ہو پھر بھی آؤ، آنا تو پڑے گا، بات تو ماننی پڑے گی ہر صورت میں، کوئی اختیار نہیں ہے، رد نہیں کر سکتے۔ قالت، ان دونوں نے کہا، آسمان و زمین نے، اتینا، ہم آتے ہیں، طائعین، خوشی سے، انہوں نے کہا ہم انکار کیوں کریں، ہم تو خوشی سے آتے ہیں۔ اگر وہ خوشی سے نہ آتے تبھی ان کو آنا پڑنا تھا۔ اللہ رب العالمین کی یہ عظمت اور یہ جلال ہے، کتنی بڑی زمین ہے اور کتنا بڑا آسمان ہے، 7 آسمان،
تو یہ اللہ کے سامنے کتنے عاجز ہیں. تو انسان جو ہے کتنا چھوٹا سا ہو کر وہ کیسے اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، ولیعذ باللہ. اللہ نے کہا آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے، اگر نہیں بھی چاہو گے تب بھی آنا پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم خوشی سے آتے ہیں. فقضاہن، تو پھر بنا دیا انہیں، یعنی اللہ نے 7 سماوات، 7 آسمان، 7 آسمان بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، فی یومین، 2 دن میں. فاوحیٰ فی کل سماء امرہا، اور وہی کی ہر آسمان میں اپنے حکم کی. تو یہ 2 دن میں پھر سارے آسمان بنے ہیں، اتنے بڑے آسمان، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور پھر ساتواں. ہر آسمان دوسرے آسمان سے اوپر، دوسرے آسمان سے بڑا. یہ 7 کے 7 آسمان اللہ نے 2 دن میں بنائے ہیں. صرف 2 دن میں بنائے نہیں، پھر اللہ نے ہر آسمان میں اس کا حکم بھی وہی کیا. ہر آسمان کا کام کیا ہے، ہر آسمان کے اندر کیا ہوگا. اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے اللہ نے اس کا ایک مقصد بھی بنایا ہے. زمین کو بنایا ایک مقصد کے لیے، آسمان کو بنایا ایک مقصد کے لیے. زمین کو بنایا، زمین کو زمین کا کام بتایا. آسمان کو بنایا تو آسمان کو آسمان کا کام بتایا. تو جو اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرتے ہیں اللہ اس کو اس کی ذمہ داری بتاتے ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے. اور یہاں اس ذمہ داری بتانے کو اللہ نے کیا فرمایا، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے وہی کی ہر آسمان میں اپنے حکم کی. کیا مطلب اللہ نے ہر آسمان میں اپنے حکم کی وہی کی، یعنی کیا آسمانوں کو بھی وہی ہوتی ہے؟ کیا مراد ہے؟ اس وحی کا ذکر تو زمین کے حوالے سے بھی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں؟ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ آپ کے رب نے اسے وحی کر رکھی ہے. تو یہ زمین کو بھی وحی ہوتی ہے، یہاں آسمان کو بھی وحی ہوئی ہے. یہ وحی کا ذکر تو جانوروں کے حوالے سے بھی موجود ہے. وأوحى ربک إلى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. لفظی معنی اگر میں کروں تو ان اتخذی من الجبال، کہ تو پکڑ پہاڑوں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر اور گھروں سے، ومما یعرشون اور یہ جو بیلیں چڑھاتے ہیں. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس جوس. تو کیا مراد ہے اس وحی سے؟ ہر آسمان کو وحی کی، زمین کو بھی اللہ نے وحی کی، شہد کی مکھی کو بھی وحی کی. جی استاد، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے نا کہ اس میں رہنے والی مخلوق کی طرف اب وہی کی جو ان کی ذمہ داری تھی وہ بتائی ان کو. اس کی مخلوق کی طرف وحی کی. سر یہ ہوتا ہے نا یہاں تو وہی کا آسمان کی مطلب دل طرف. میں بات ڈالنا ہوتا ہے نا، جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی امی کی طرف مطلب ماں کی طرف وہی کی، یعنی کہ دل میں بات ڈال دی، اشارہ کر دیا، اس کو حکم دے دیا. ہاں تو ان کو سر بھی سر اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، ایک مطلب اس میں کر دیا. کسی چیز کا حکم دے دیا ان کو کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. جی، یعنی گویا کہ یہاں اس سے مراد آسمان ہے، اس سے مراد اہل آسمان نہیں ہے، اس سے آسمان مراد ہیں. تو اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اس کو اس کا کام بتایا ہے، تمہارا کام یہ ہے. ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم جاندار ہیں، یا جانور ہیں وہ جاندار ہیں، ہم عقل مند بھی ہیں وہ عقل مند بھی نہیں ہیں. نباتات کے اندر بھی ایک خاص قسم کا ایک زندگی کا تصور موجود ہے، پودوں کے اندر بھی. ہم کہتے ہیں باقی چیزیں بے جان ہیں، باقی چیزوں کو جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی ایک شعور ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ نے اس کو اس کا مقصد پوری طرح سمجھایا ہے، پوری طرح بتایا ہے، اس کی فطرت میں اور اس کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے. وہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے. سورج اللہ کے حکم سے، چاند اللہ کے حکم سے، ستارے اللہ کے حکم سے، آسمان اللہ کے حکم سے، زمین اللہ کے حکم سے، دیواریں اللہ کے حکم سے، ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ کائنات کا، پتے اللہ کے حکم سے، درخت اللہ کے حکم سے، جانور اللہ کے حکم سے،
کیڑے مکوڑے اللہ کے حکم سے، ہر چیز اللہ کے حکم سے، ذرے اللہ کے حکم سے، انسان اور جن ہیں جو جن کو اختیار ملا ہوا ہے، جو اللہ کے حکم، جو بات ماننے والے ہیں، جو بات ماننے والے ہیں وہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں، جو نہیں مانتے وہ پھر گئے گزرے ہیں سب سے۔ تو ہر ایک کو اللہ نے بتایا ہے کیا کرنا ہے، جس طرح اللہ نے انسانوں اور جنوں کو بتایا ہے تم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ نے باقی ہر مخلوق کو بھی بتایا ہے تم نے کیا کرنا ہے۔ مخلوق کو نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مخلوق کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مخلوق اپنی مرضی سے اپنا دائرہ عمل طے کر سکے، جو پیدا کرتا ہے وہ بتاتا ہے۔ عقل نہیں ہے جس مخلوق کو ہم کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے، بے جان ہے، یہ وہ جانور ہیں فلاں فلاں، ہر ایک کو اللہ نے بتایا ہے، اور جس کو عقل ہے، عقل اس کی بھی ناقص ہے، مخلوق ہے نا، تو جب مخلوق ہے تو وہ ناقص ہے تو اس کو بھی ضرورت ہے بتانے کی کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے ہمیں بھی ہمارا زندگی کا مقصد بتایا ہے، یعنی شیخ شریعت اس کی میں اس میں پھر یہ ہے کہ یہ وے آف کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ اللہ کا جو امر ہے، جو حکم ہے، اس کا جو وے آف کمیونیکیشن ہے وہ وہی ہے یہاں پہ جو بات ہوئی۔ یعنی دیکھیں اللہ اپنے کس مخلوق سے کیسے بات کریں، کس مخلوق کو کیسے سمجھائیں؟ کیا اللہ پابند ہیں دنیا کے نظاموں کے کہ جی وہ آسمان زمین سے تو بات نہیں ہو سکتی، دیواروں سے تو بات نہیں ہو سکتی، درختوں سے تو بات نہیں ہو سکتی؟ ہم پابند ہیں، اللہ تو پابند نہیں ہے نا، اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جس کو پیدا کرتے ہیں اللہ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا، تیرا یہ کام ہے، مثلا زمین ہے، اب ہمارے نزدیک زمین ہمارے نیچے بچھی ہوئی ہے، ہم زمین کے اوپر ہر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہر گناہ کا کام، ہر لڑائی، ہر غلط سلط کام کر کے ہم زمین کے اندر چھپا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کر لیا، ہمیں نہیں پتا کہ زمین کو اللہ نے کیا کیا صلاحیت دی ہے۔ زمین ہر چیز محسوس کر رہی ہے، ہر چیز دیکھ رہی ہے، زمین کے اوپر سب چیزیں ہو رہی ہیں، زمین ہر چیز، ہم کہتے ہیں جی ہمارا محاورہ ہے دیواروں کے کان ہوتے ہیں، زمین کے بھی کان ہوتے ہیں، ہر چیز کے کان ہوتے ہیں، کسی کے اتنے کان نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہر چیز کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ زمین کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، اللہ نے بہت سارے کام لگائے ہیں زمین کے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے ناقص ہیں۔ اللہ نے جو زمین کے ذمہ کام لگائے ہیں ان کاموں میں سے ایک کام ہے کہ زمین قیامت کے دن ہماری خبریں دے گی، ہماری جاسوسی زمین کرتی ہے، ہمارا جسم کرتا ہے، ہمارے اعضاء کرتے ہیں، ہماری زبان ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوگی، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوں گے، ہمارا چمڑا ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوگا، دیواریں ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہ ہوں گی، یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ میزیں، یہ زمین، یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی قیامت کے دن۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین قیامت کے دن اپنی خبر بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لها، کیونکہ آپ کے رب نے اسے یہ حکم دے رکھا ہے، آپ کے رب نے اسے یہ وحی کر رکھی ہے۔ تو اللہ نے زمین کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ زمین نے خبر دینی ہے قیامت کے دن۔ زمین انسانوں کے لیے وہ بچھونا ہے، تو زمین نے یہ کام بھی کرنا ہے، بچھونا ہونے کا بھی اللہ نے اس کو بتا رکھا ہے، اللہ نے اس کو خبر دینے کا بھی بتا رکھا ہے، اور جو کام ہے وہ بتا رکھے ہیں۔ آسمان نے کیا کیا کرنا ہے ہمیں نہیں پتا کیا کام ہے، وہ ہزاروں لاکھوں کام جو اللہ نے دیے ہیں اللہ نے آسمانوں کو بتا رکھے ہیں، ہر جانور کو اللہ نے بتا رکھے ہیں۔ اذان کے بعد
تو اللہ نے ہر آسمان میں اپنا حکم وہی فرمایا، یعنی جو اللہ نے ہر آسمان کو ایک تو آسمانوں کے جو بھی اللہ نے ذمہ داریاں لگانی تھی اللہ نے لگائیں، ہر آسمان کا اگر کوئی الگ سے بھی کوئی الگ فریضہ ہے اللہ نے وہ بھی بتایا، اس کی سرشت میں رکھ دی ہے۔ زمین کا جو فریضہ تھا وہ اللہ نے اس کو بتا دیا، جانوروں کا جو فریضہ تھا وہ جانور اسے بیان کر سکیں نہ کر سکیں، وہ اس کو سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، جانور اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، وہ کتنا دقیق عمل ہے، وہ شہد کی مکھی کے پاس اتنی عقل اتنی صلاحیت وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، وہ اسی کے مطابق عمل کر رہی ہے جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ وہ اب سمجھ رہی ہے نہیں سمجھ رہی، لیکن وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہی ہے۔ ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے تو وہ کیسے بناتا ہے، وہ اللہ نے اسے بتایا ہے اور وہ اللہ کے بتانے کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتی ہے، وہ کارگزاری اپنی کر رہی ہے اور وہ خوشی سے کر رہی ہے۔ اور اگر وہ خوشی سے کرے تب بھی کرنا ہے، نہ خوشی سے کرے تب بھی اس کو کرنا تھا، وہ خوشی سے کر رہے ہیں سب۔ اللہ نے ہر ایک کو اس کا کام بتایا ہے، ہر مخلوق کو اس کا کام بتانا پڑتا ہے۔ انسان بھی مخلوق ہے اگرچہ اشرف المخلوقات ہے، انسان بھی مخلوق ہے اگرچہ عقل اللہ نے اس کو عقل دی ہے باقیوں کے مقابلے میں زیادہ، لیکن اس کے باوجود انسان ایک مخلوق ہے، انسان ناقص ہے۔ اب ناقص ہے، عقل مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے باقیوں کے مقابلے میں کہ انسان کو اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، انسان کو اللہ کی طرف سے وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے باقی سب کو وحی کی ہے، اللہ نے انسان کو بھی وحی کی ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ نے اب آگے سے اختیار بھی دیا ہے تو انسان پھر آگے مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، سرکشی کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اپنا نظام خود بناؤں گا، میرا کوئی رب نہیں ہے، مجھے کوئی رب کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا معاشی سسٹم خود بناؤں گا، اپنا عدالتی سسٹم خود بناؤں گا، اپنا سیاسی سسٹم خود بناؤں گا، اپنی زندگی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نظام خود ترتیب دوں گا۔ تو یہ انسان اللہ کا مقابلہ کرتا ہے پھر۔ تو جس طرح اللہ نے ہر ایک کو اس کا حکم وہی کیا ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے بتایا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ نے بتایا ہے، تو ہر مخلوق ناقص ہے بشمول انسان کے، تو انسان کو یہ بات مان لینی چاہیے اور انسان کو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر لینا چاہیے۔ نہیں کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، انسان کو اللہ نے وقتی اختیار دیا ہے۔ نہ سرنڈر کرنے والے دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتے ہیں، نہ سرنڈر کرنے والے ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اللہ کو نقصان پھر بھی نہیں دے سکتے، ہرا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ ہیں اللہ رب العالمین جن کے ساتھ تم شریک بناتے ہو،
اللہ رب العالمین کی یہ عظیم قدرت ہے، انہوں نے زمین آسمان کو ایسے ایسے بنایا ہے، کیا کوئی اللہ جیسا ہے؟ کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، تو تم اللہ کے ساتھ پھر شرک کیسے کرتے ہو؟ تم یہ سارے کام کیسے کر سکتے؟ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ زمین 6 دن میں نہیں بنی، زمین 4 دن میں بنی ہے ٹوٹل۔ اگر زمین کو 6 دنوں میں بنائیں اور 2 دنوں میں آسمانوں کی تخلیق بنائیں تو یہ ٹوٹل 8 دن بنتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے دیگر آیات کے مخالف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے دیگر آیات میں اللہ نے زمین و آسمان کو ملا کر 6 دنوں میں بنایا، تو ہمیں اس کی پھر یہاں 4 دنوں میں وہ شروع کے 2 دن شامل کرنے پڑیں گے۔ اگر شروع کے 2 دن شامل کریں گے 4 دنوں میں تو یہ ٹوٹل 4 دن مل کر پھر یہ 6 دن بنیں گے، پھر قرآن کی باقی آیات کے ساتھ یہ مطابق ہو جائیں گے، اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ علامہ شنقیطی دیگر مفسرین کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر کی نہیں جا سکتی۔ کوئی اور تفسیر کریں گے آپ، 2 دن الگ بنائیں گے زمین کے، 4 دن پہاڑوں کے، اور زمین میں باقی برکتیں، گیسیں، اور جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ سارا، غذائیں، یہ اگر 4 دن میں الگ کریں گے تو یہ 8 دن بن جائیں گے۔ پھر ایسا ٹکراؤ قرآن میں پیدا ہوگا جس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ اصل میں ٹوٹل 4 دن ہیں زمین کے، 2 دن تخلیق کے، 2 دن زمین کے اوپر جو باقی کام ہوئے، اور پھر 2 دن آسمانوں کے ہیں، تو ٹوٹل یہ 6 دن بنے۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ 6 دن، اور دنوں سے مراد کیا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ جو ٹوٹل 6 دن ہے، اب اس میں ایک اشکال ابھی بھی باقی ہے۔ وہ اشکال یہ باقی ہے کہ زمین اگر پہلے ہے اور آسمان اگر بعد میں ہے، تو بعض آیات سے پتہ لگتا ہے زمین پہلے ہے اور آسمان بعد میں، لیکن بعض آیات سے لگتا ہے کہ آسمان کے بعد زمین کا کام ہوا۔ جیسے سورہ نازعات میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں، اس میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اللہ نے اس کے بعد بچھایا۔ کس کے بعد؟ آسمان کی تخلیق کے بعد۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے کہ آسمان کے؟ اللہ نے آسمان کو بھی اللہ نے بنایا۔ رفع سمکها فسواها، اس کی چھت اللہ نے بلند کی، اس کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات اللہ نے ڈھانپ دی، اس کی روشنی اللہ نے نکالی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اب سورہ نازعات سے پتہ لگتا ہے زمین آسمان کے بعد بچھی ہے۔ اب یہاں زمین کا کام پہلے ہوا ہے، پھر آسمان کا کام ہوا۔ سورہ بقرہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ اب اس کی کیا تطبیق ہوگی؟ اب اس کی کیا تطبیق ہوگی؟ زمین پہلے کہ آسمان پہلے؟ سر اب اللہ عالم، لیکن میرے ناقص علم میں تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ زمین کی کریشن پہلے ہوئی، پھر آسمان بنا، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ اونچی نیچی تھی تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ وغیرہ رکھنے، اور مطلب اس کی فنیشنگ کا کام مائٹ بھی بعد میں ہوا ہو، واللہ عالم۔ جی ایسے ہی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہی تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ نے زمین کے 2 مرحلے ذکر کیے ہیں، آسمان کو اللہ نے ایک ہی حلے میں ذکر کیا ہے۔ تو زمین کی تخلیق 2 دنوں میں ہوئی، اس کو اللہ نے الگ آیت میں ذکر کیا۔ پھر زمین کے اوپر جو باقی کام ہے نا، پہاڑوں کا گاڑنا اور برکت دینا اور غذائیں، سارا جو گیسز، پانی، اور وہ باریک نظام، لمبا چوڑا ہم سمجھ نہیں سکتے وہ کتنا لمبا کام ہے، تو وہ 2 دن میں ہوا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ نے اس کو دحاہا کہا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور دحاہا سے مراد کیا ہے؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس کے اندر پانی کا نظام، اس کے اندر چارے کا نظام۔ والجبال ارساها، پہاڑوں کا گاڑنا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، ان کے غذا اور ان کے فائدے کے لیے۔ تو یہ اس کو دحو کہا ہے سورہ نازعات میں۔ تو اب زمین کے 2 مرحلے ذکر کیے، ایک زمین کی تخلیق، ایک زمین کے اوپر باقی کام، اور آسمان کو اکٹھا 2 دنوں میں ذکر کیا۔ یہ سارے کام 2 دن میں ہوئے ہیں۔ زمین 2 دنوں میں بنی، 2 دنوں میں زمین کے اوپر کام ہوئے ہیں، 2 دن میں آسمان بنا ہے۔ اب شروع میں بھی زمین ہے، آخر میں بھی زمین ہے، درمیان میں آسمان ہے۔ اس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، یہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور سورہ نازعات بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو آسمان زمین کے بعد ہے، لیکن سب سے آخر میں نہیں ہے۔ زمین کی تخلیق ابتدا میں ہوئی ہے، پھر آسمان اس کے بعد ہے، زمین کے ابتدائی مرحلے کے بعد، پھر اس کے بعد دوبارہ زمین کے اوپر باقی کام
ہوئے ہیں. تو یہ تفسیر ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے. واللہ تعالی اعلم. تو یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا جلال ہے، اور بہت عظیم اللہ کی کارگزاری ہے. اور عام طور پہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بہت عظیم کارگزاری بیان فرمائیں تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو، یہ جو پہلا آسمان ہے، یہ جو زمین کا ہمیں آسمان نظر آتا ہے، تو اس آسمان دنیا کو ہم نے مزین کر دیا بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وحفظا، اور حفاظت. یعنی یہ جو ہمیں ٹمٹماتے نظر آتے ہیں ستارے، یہ چراغ، تو یہ اس سے اللہ نے آسمان دنیا کو مزین کیا. تو ایک تو یہ زینت ہے، ایک تو یہ مزین کیے ہیں چراغوں کی طرح، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں رات کو. اور نمبر دو یہ حفاظت کے لیے ہیں، شیطانوں سے حفاظت کے لیے. کوئی اگر آواز کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے، فرشتے جو تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو کام دیے ہوئے ہیں، تو وہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شہاب ثاقب لگتے ہیں پیچھے. تو یہ حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں یہ ستارے، یہ شہاب ثاقب. اور ایک تیسرا کام بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ستاروں کا ایک کام زینت ہوئی آسمان کی، آسمان دنیا کی، ایک کام حفاظت ہوئی آسمان کی، اور تیسرا کام راستہ دکھانا. راستہ دکھانا. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں سے یہ راستہ تلاش کرتے ہیں. یہ ایک لمبا موضوع، ستاروں سے کیسے راستہ تلاش ہوتا ہے. ایک تو ستاروں کی روشنی سے راستہ تلاش ہوتا ہے، اور بھی ستاروں سے راستہ تلاش کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. تو تین کام ہیں ستاروں کے. تو ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا چراغوں کے ساتھ. اس سے کیا پتہ لگا کہ جو سارے کے سارے چراغ ہیں نا، ساری کی ساری روشنیاں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری آسمان دنیا میں ہیں، یہ آسمان دنیا سے نیچے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں جتنی کائنات نظر آتی ہے، جتنی کائنات ہم ایکسپلور کرتے ہیں، یہ سارے چراغ ہی ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ بے مصابیح کہہ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا پہلے آسمان سے نیچے ہے. واللہ عالم. جتنی کائنات کی وسعت ہے، یہ ساری کے ساری پہلے آسمان سے نیچے ہے. یہ آسمان پہ ٹکے نہیں ہوئے، یہ آسمان سے نیچے. ہمیں لگتا ہے جیسے آسمان پہ ٹکے ہوئے ہیں، آسمان پہ جڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہ آسمان سے نیچے ہیں. وہ آسمان کی، ہمیں وہ آسمان کی زینت نظر آتے ہیں، تو وہ اس کو ایسے تعبیر کیا، یہ ساری آسمان سے نیچے ہیں. جتنی کائنات ایکسپلور ہم کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری پہلے آسمان سے نیچے ہیں. تو پھر دوسرا آسمان وہ الگ جہان ہے، تیسرا، چوتھا، فرشتے بستے ہیں، وہ اور کیا کائنات ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی عظمت اور یہ اللہ کا جلال ہے. اللہ اپنی عظمت، اپنا جلال بیان کر کے اللہ کہتے ہیں اس اللہ کا تم مقابلہ کرتے ہو، اس اللہ کے تم شریک بناتے ہو، اس اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو. تو فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر پھر بھی وہ نہ مانے، اگر پھر بھی وہ اعراض کریں مشرکین، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ڈراتا ہوں صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں ڈراتا ہوں بجلی، جس طرح کی بجلی کڑک قوم عاد اور قوم سمود کی تھی، جس طرح کی چیخ، جس طرح کی کڑک قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا، اس طرح کے عذاب سے پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں. پھر اللہ کا بدترین عذاب تم پر بھی آئے گا، جیسے پچھلی قوموں پر آیا. ٹائم ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.